بدلنا ہے مجھے اپنی قوم کے بچوں کا مزاج، بدلنا ہے مجھے اپنی قوم کے بچوں کا مزاج، بن تراشے ہوئے ہیرے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ السلام علیکم، میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کا مقصد، پھر وہ چاہے اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں یا مدارس ہوں، ایک ہی مقصد کو لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں: سماج کو باصلاحیت، ٹیلنٹڈ اور با اخلاق افراد مہیا کرنا، اور ادارے کی انتظامیہ، سماج، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، ٹیچرس اور پرنسپل، ان سب کی ملی جلی کوششوں سے اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو اہم کردار جن کو ادا کرنا ہے یا جن کی نرنائک بھومکا رہے گی، وہ ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مدارس کے ٹیچرس اور پرنسپل۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کے ٹیچرس اور پرنسپل پر 4 قسم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو مضمون ان کو پڑھانا ہے اس کی معلومات اسٹوڈنٹس تک پہنچانا۔ دوسری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے اخلاقی تعلیم کی، مورل ایجوکیشن کی۔ تیسری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو کریٹیو، ٹیلنٹڈ، انوویٹیو اور ویژنری بنانا، ان کو رسپانسیبل اور کمیٹڈ بنانا۔ اور چوتھی اہم ذمہ داری ہے وہ ہے کیریئرس گائیڈنس کی۔ کیریئرس گائیڈنس کے لیے سب سے پہلے ہم کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایبیلٹی کی پیمائش کرنی ہے۔ مارکیٹ میں بہت ساری ایسی ٹیسٹ اویلیبل ہیں، مثال کے طور پر رائزیک، میپ، MAPP میپ، یا ڈسک، DISC ڈسک اسیسمنٹ۔ اس طرح کی جو ٹیسٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کی مینٹل کیپیبلٹی، اسکلز، پرسنالٹی اور انٹرسٹ کی پیمائش کرتی ہے۔ ہم کو صرف اس کی پیمائش نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس، ان کے کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے۔ جو کورس کے لیے وہ ایبل ہیں، کیپیبل ہیں، ان کی کتنی مینٹل کیپیبلٹی ہے، اس کے حساب سے ان کو سرٹیفکیٹ کورس میں جانا ہے، ڈپلومہ کورس میں جانا ہے یا ڈگری کورس میں جانا ہے۔ اس کی کیا اپورچونٹی ہے، ایڈمیشن کی کیا پروسیجر ہے، اس کا کیا میرٹ رہے گا، ان تمام انفارمیشن کو اسٹوڈنٹس تک پہنچانی ہے، ان کے کاؤنسلنگ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ خرچ کی ہے، اخراجات کی ہے۔ آج کل ہائر ایجوکیشن بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور اگر وہ خرچ وہ اسٹوڈنٹس یا وہ پیرنٹس اٹھا نہیں سکتے تو پھر ہم کو گائیڈ کرنا ہے ان کو کہ کہاں سے اسکالرشپ مل سکتی ہے یا کہاں سے مدد مل سکتی ہے، اور یہاں ہم کو سماج کی ضرورت پیش آئے گی۔ سماج میں ایسے کئی جن کی مالی حیثیت بہت اچھی ہے، ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو اس قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک ضروری کام ہے، کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں
جن میں ایبیلٹی ہے، جن میں ٹیلنٹ ہے، لیکن صرف پیسے کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکتے، یہ اسٹوڈنٹس ہماری قوم کا اثاثہ ہیں، ہمارے سماج کا مستقبل ہیں، اور صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو برباد نہیں کر سکتے، اس اثاثے کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ میں جو بات یہاں پر کہہ رہی ہوں اس کی وضاحت کے لیے میں ایک کہانی سنانا چاہوں گی۔ شاید یہ کہانی جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اس کی وضاحت کر دے۔ ایک سڑک کے کنارے دو افراد کام کر رہے تھے۔ ایک فرد زمین کھود کر گڑھے بنا رہا تھا اور دوسرا فرد اس کے پیچھے پیچھے جا کر اس مٹی سے اس گڑھے کو پور رہا تھا، بند کر رہا تھا۔ ایک شخص بڑی دیر تک یہ نظارے کو دیکھتا رہا۔ اس نے جا کر معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اتنی محنت سے اس گڑھے کو کھود رہا ہے اور دوسرا آ کر اس میں مٹی بھر رہا ہے، اس کو پور رہا ہے۔ وہ دونوں افراد نے جواب دیا۔ پہلے نے کہا کہ میرا کام ہے گڑھے کھودنا، بڑی محنت اور ایمانداری سے میں وہ اپنے کام کو انجام دے رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرا کام ہے اس گڑھے کو پورنا اور میں بڑی محنت اور بڑی ایمانداری سے اپنے اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ تم سرکاری نوکر لگ رہے ہو اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس قسم کا کام سرکار نے تمہیں کیوں سپرد کیا ہے۔ تب اس میں سے ایک شخص نے جواب دیا کہ بات ایسی ہے کہ ایک شخص کو، ایک فرد کو جس کو پودے لگانا ہے وہ آج غیر حاضر ہے۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس میں پودا لگایا جاتا ہے اور پھر اس کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے، لیکن آج وہ آیا نہیں، اس لیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ مقصد جو ہے وہ پودا لگانا ہے۔ گڑھا کھودنا یا گڑھا پورنا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ صرف پودا لگانے کی بھی نہیں ہے یا بیج بونے کی بھی نہیں ہے۔ ہم کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے بیج بونا ہے، پودا لگانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کھاد اور پانی اس کو مہیا کرنا ہے، اور یہ کوشش وہاں تک کرنی ہے جب تک اس پودے کی جڑیں زمین میں مضبوط نہ ہو جائے، اور پھر وہ پودا ایک دن تناور درخت بن کر سایہ بھی دے گا اور پھل بھی دے گا۔ یہاں پر میں ایک بات پھر دہرانا چاہوں گی کہ انتظامیہ، سماج، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، ٹیچرس اور پرنسپل کی ملی جلی کوششوں سے ہی ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو نرنائک بھومکا رہے گی، جو اہم کردار جس کو ادا کرنا ہے، وہ ہیں ٹیچرس اور پرنسپل۔ یہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جہاں یہ کوششیں ہو رہی ہیں وہاں اس کو اور منظم طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور زیادہ اسپیڈ دینے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر اس قسم کا کام نہیں ہو رہا وہاں اس کام کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ہرڈلس ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ہماری بہت ساری لمیٹیشن ہیں، اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے تعلیمی مسائل ہیں
جس پر ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پر میں اپنے اساتذہ، اپنے ٹیچرز اور پرنسپل کا حوصلہ بڑھانا چاہتی ہوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مایوسی کفر ہے، اور ہمارے بزرگ تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بات جو میں یہاں کہنے جا رہی ہوں کہ جس سے ٹیچر کی عظمت بھی ثابت ہوتی ہے، اور جسے سن کر ٹیچر اپنے ٹیچر ہونے پر فخر محسوس کریں گے، اور وہ بات ہے، ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بدلنا ہے مجھے اپنی قوم کے بچوں کا مزاج، بدلنا ہے مجھے اپنی قوم کے بچوں کا مزاج، بن تراشے ہوئے ہیرے مجھے اچھے نہیں لگتے، بن تراشے ہوئے ہیرے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔